بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، کفار نے ہر دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی دولت عطا فرماتا ہے اسے اسلام پر ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عورت کا واقعہ بتائیں گے جس پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے لیکن وہ اسلام پر ثابت قدم رہی۔ یہ عورت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا شجرہ نسب بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن الریان بن الولید ہے۔ ولید وہ شخص ہے جو عہد یوسفی میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ حضرت آسیہ کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان اور بنی اسرائیل سے تھا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے فرعون نے اپنے دربار میں جادوگروں کو بلایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، ترجمہ: اور ہم دکھلا دیں گے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ نکال دو ہمیں اپنے ملک سے، اپنے جادو کی طاقت سے، سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں جادو، ویسا ہی پس اب مقرر کرو ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا دن، نہ ہم پھریں اس سے اور نہ ہی تو پھرے، جمع ہونے والی جگہ ہموار اور کھلی ہو۔ آپ نے فرمایا، تمہارا چیلنج منظور ہے، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون واپس مڑا اور اکٹھا کیا اپنی فریب کاریوں کو، پھر خود آیا۔ جب سارے جادوگر صف در صف میدان میں کھڑے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میدان میں اترے اور جادوگروں کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جادوگر بولے، کیا جادو کا مظاہرہ پہلے آپ کریں گے یا ہم کریں؟ فرمایا، نہیں، تم ہی پہلے پھینکو۔ وہ اپنی رسیوں اور ڈنڈوں کی طرف گئے جس میں پارا بھرا ہوا تھا، اور شاید ان کے پاس کچھ ایسے آلات بھی تھے جن کے سبب یہ رسیاں اور ڈنڈے حرکت کرتے تھے، اور دیکھنے والا یہ خیال کرتا تھا یہ خود بخود حرکت کر رہی ہے، حالانکہ اصل کمال پارے اور دوسرے آلات کا ہوتا جس کے ذریعے ان بے جان چیزوں میں حرکت آ جاتی، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو نظر بندی کا سامان کرتے اور انہیں مرعوب کر دیتے۔ بہرحال انہوں نے وہ رسیاں اور ڈنڈے پھینک دیے، اور ان کی زبان پر فخریہ طور پر یہ کلمہ بھی تھا، ناموس فرعون کی قسم، ہم ہی یقیناً غالب آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ٹانگوں والا سانپ بن گیا، جیسا کہ کئی علماء متقدمین نے فرمایا ہے۔ اس سانپ کی گردن بہت بڑی تھی، شکل نہایت خوفناک اور ڈراؤنی تھی۔ جو ہی لوگوں کی نظر پڑی تو وہ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے اور دور جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ ہر شخص کانپ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا مہیب سانپ کہاں سے آ گیا۔ یہ اژدہا آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے جادوگروں کے جھوٹے اور بناوٹی سانپوں کو نگلنے لگا۔ لوگ یہ کھلا معجزہ دور کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ جادوگروں نے جب اس بلائے ناگہانی کو دیکھا تو حیران اور ششدر رہ گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک چھوٹی سی لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن سکتی ہے۔ فن جادوگری میں ایسا کمال ممکن نہ تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جادو نہیں، یہ فن کی کرشمہ سازی اور شعبدہ بازی نہیں، یہ جھوٹ، فریب، ہیلا اور مکر نہیں، حق ہے اور خدائی قوت کی ایک جھلک۔ اللہ نے ان کے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دیے اور تمام کی تمام جادوگر ایمان لے آئے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لے آئیں، لیکن شروع میں انہوں نے اپنے ایمان لانے کا کسی کو نہ بتایا۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو ایک خادمہ کنگھی کر رہی تھی، وہ کنگھی زمین پر جا گری، اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھا لی۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ دیکھا تو اس نے فرعون کو بتایا کہ یہ خادمہ تم پر نہیں بلکہ کسی اور خدا پر ایمان رکھتی ہے۔ فرعون نے اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کے بچوں سمیت کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ وہ اپنی بیوی کو حضرت آسیہ کو سنا رہا تھا کہ کیسے اس نے اس نافرمان خادمہ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، کہ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ تو رب عز و جل سے ڈر،
جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ یہ سن کر فرعون کے ہوش اڑ گئے۔ فرعون نے پہلے تو اپنی بیوی کو سمجھایا کہ وہ یہ راہ چھوڑ دے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان سے نوازا تھا۔ جب فرعون اپنی خادمہ اور اس کے بچوں کو گرم تیل میں ڈال رہا تھا، تب حضرت آسیہ نے بھی وہ منظر دیکھا تھا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ ان کی روحوں کو لے کر جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تھے اور ان کے دل کو منور کر دیا تھا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے گھر والوں سے بات کی کہ وہ انہیں سمجھائیں۔ انہوں نے آ کر اکیلے میں آپ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، لیکن آپ نے حق سے پھرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے غضب کا مظاہرہ کیا اور حضرت آسیہ پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل نہ سکیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے لیے دعا کر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر ہو اور مجھے اس فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ ایک دن فرعون نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ایک چٹان لے کر آؤ، اگر آسیہ اپنے ایمان سے پھر جائے تو اسے میرے پاس لے آؤ، اور اگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے تو اس پر یہ چٹان پھینک دو۔ روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کی روح کو پہلے ہی قبض کر لیا اور بغیر روح کے جسم پر چٹان گرا دی گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا یہ مقام حاصل ہوا کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں آپ کا شمار ہوگا اور امہات المومنین میں آپ کا شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔